اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم اس کتاب پر جو کلام اللہ ہے، اس کی بات کی قسم کھاتے ہو کہ آج سے تم حلقہ حشیشین میں داخل ہو کر ہمیشہ اس کے نہایت سچے اور وفادار خادم رہو گے، اور ہمارے حکموں کو خواہ تمہارے عزیز سے عزیز دوستوں یا تمہارے ماں باپ یا اولاد یا خود تمہارے قتل کی نسبت نافذ ہو، ہمیشہ تعمیل کرو گے، اور تم ہمارے فدیان کی طریقت کی امداد میں کوئی امر فرد گزاحدش نہ کرو گے، اور کبھی کبھی کسی متنفس سے سوائے اس کے جو ہمارے طریقہ میں شامل ہو ان رازوں کو افشا نہ کرو گے جو ہم تم پر ظاہر کرنے والے ہیں۔ اگر ان حکموں میں سے تم کسی ایک حکم کی بھی نافرمانی کرو گے تو پھر موت تمہاری سزا ہوگی، اور زندگی میں تمہارا انجام آگ میں جلنا اور اذیت میں مبتلا رہنا ہوگا، اور مرنے کے بعد دوزخ کے ساتویں طبقے میں بھی تم پڑے آہیں برتے رہو گے۔ قاسم یہ جملے سن کر کانپنے لگا، لیکن قسم سے اب کیوں کر پھر سکتا تھا؟ اس کے معنی موت یا موت سے بھی بدتر جیتے جی تکلیفوں اور اذیتوں کے تھے۔ شیخ الجبل نے یہ جملے ٹھہر ٹھہر کر بار بار کہے تھے، اور جس طرح وہ کہتا تھا اسی طرح قاسم ایک ایک لفظ کو دہرایا جاتا تھا۔ اب کچھ دیر شیخ الجبل خاموش رہا، اس کے بعد پھر تقریر شروع کی۔ اس مرتبہ اس کی آواز قاسم کو بہت قریب اور ہیبت ناک معلوم ہوئی۔ شیخ نے کہا، اس قسم کو ہمیشہ یاد رکھنا اور کبھی اس بات کو نہ بھولنا کہ تمہارے گرد و پیش ہر وقت اور ہر آن آنکھیں، کان اور خنجر موجود رہیں گے۔ یاد رکھو خدائے واحد نے جو اپنی مخلوق کے دلوں کا حال جانتا ہے تمہاری قسم سن لی ہے، اور کاتبان عرش کو اس تحریر میں لے آیا ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صبح کی روشنی جو کمرے میں آنی شروع ہو گئی تھی، پھر ظلمت شب ہو گئی، چراغ کو لو اٹھی اور جلملا کر بجھ گئی، اور اب ایک دفعہ نہایت سکوت اور خاموشی کا پیدا ہوا، جس کے بعد یکا یک بجلی کا کڑکا اس زور کا ہوا کہ سارا ابوان لرز گیا۔ شیخ نے کہا، دیکھو کارکنان قضا، تمہاری قسم لا کر اس کا اعلان کر دیا۔ اچھا ہمارے راز اس سرنو سنو، مجھے انجلم افلاک سے بھی دور، اس کی کونو مکان کی مشتعل دیواروں میں بھی ماورا ہمارے اسرار، ہمارے نیلے سیلے اور ہماری سزائیں پوشیدہ ہیں۔ کون ہے جس کے گلے میں فنا کا پیرہن ہو اور وہ عرش بری کا پردہ اٹھا کر حقیقت سے آگاہ ہو؟ صرف اتنا معلوم ہے کہ جو دین میں راسخ ہے وہی مستحق انعام ہے، اور ہمارا وہی سمجھنا چاہیے جو وحی کے ذریعے کتاب اللہ میں اترا ہے، یعنی خدائے وحدہ لا شریک پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب اور اس کی انبیاء برہم پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت، حشر و نشر اور تقدیر کے قائل ہے۔ بس یہی باتیں جاننے کی ہیں اور انسان کے علم کے لیے کافی ہیں، لیکن میں وہ امام موعود ہوں جس کے آنے سے پہلے کی خبر دی گئی تھی۔ عرش کے پردے میرے لیے اٹھا دیے گئے تھے تاکہ میری آنکھیں وہاں کے راز پنہاں سے آشنا ہو جائیں، میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو ایک داغ لگ گیا ہے اور وہ بڑھتا جاتا تھا۔ بڑے بڑے مقامات خون میں رنگے ہوئے ہیں اور اسلام میں فتنے برپا ہیں۔ سلطنتوں کے بادشاہ عدل و انصاف کی راہ میں ہٹ گئے ہیں، اور گلشن توحید سے گمراہ ہو کر خارستان کفر دبت پرستی میں پہنچ گئے ہیں، اور مومنوں کے خون نہاد سے ان کے ہاتھ سرخ ہو رہے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں صرف میں ایک متنفس ہوں جو مجروحین کے ناگردہ گناہوں کی آہیں سنتا ہوں۔ یہ مجروح اور مقتول انتقام کے لیے آہ درازی کر رہے ہیں، اور صرف انہی کی آواز سے جو ہر وقت میرے کانوں میں رہتی ہے، اس خاکدان ظلمت میں صرف میں ہی ایک انسان ہوں جو ایک اولاد آدم کے بے انصافی اور دوسری طرف غضب الہی کے درمیان کھڑا مخلوقے کی حفاظت اور اصلاح کا خواہ ہو۔ بس وہی لوگ جنہوں نے دین کے چشمے مصفا کو گدلا نہیں کیا ہے مجھ سے وابستہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ہی اکیلا وہ شخص ہوں جو چراغ ہدایت بن کر گمراہوں کو ظلمت سے روشن میں لا سکتا ہوں۔ بس اگر تم اپنی عاقبت اچھی چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اور جو لوگ ہمارے حلقہ میں نہ ہوں ان کو دشمن دین و ایمان سمجھو۔ تمہارا پہلا اور سب سے ضروری فرض یہ ہے کہ یہ دنیا کے جس قدر بادشاہ ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو اور ان کی سلطنتوں کو بیچ و بنیاد سے اکھیڑ کر پھینک دو۔ اس طریقہ سے ہمارا دائرہ اقتدار بڑھتا جائے گا، اور دنیا کی تمام قومیں ہمارے دامن کرم میں پناہ لے کے اپنی عاقبت سے درست کر لے گی۔ اس تقریر کے بعد شیخ چپ ہوا اور کلین پر سے سرخ و سفید قبضے والا خنجر اٹھا کر قاسم کو دیا اور کہا، یہ خنجر خدا کے نافرمانوں اور دنیا کے سرکشوں کے سینے میں اتار دینے کے لیے ہے۔ خدا کرے کہ اس خنجر سے تم اکثر کام لو اور کبھی وار خالی نہ جائے۔ اس کو جان سے زیادہ عزیز رکھنا۔ اب صرف 2 باتیں اور بتانے کی رہ گئی ہیں۔ پہلی بات تو وہ علامتیں ہیں جو فدائی ایک دوسرے کو پہچانے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ اب تم فدائیوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو، اس لیے وہ علامتیں تم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر تم سے پوچھے کہ کل الموت کے 7 برج ہیں یا الموت کی جگہ دمشق،
یروشلم یا انطاکیہ کا نام لے تو جواب دینا کہ الموت کے 7 برج ہیں، زمین و آسمان 7 دن میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت میں 7 آیتیں ہیں، 7 ہی آسمان اور 7 ہی طبقے دوزخ کے ہیں، 7 ہی سیارے اور 7 ہی سمندر ہیں، سر بھی 7 ہے، رنگ اور معدنیات بھی 7 ہیں۔ اس کے بعد اپنے خنجر کا قبضہ اسے دکھانا اور وہ اپنے خنجر کا قبضہ تمہیں دکھائے گا، پھر سمجھ لینا کہ تم دونوں فدائی ہو جن کا کام دنیا کو خرابیوں سے پاک کرنا ہے، یا تم کو دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تم اسی طرح دوسرے سے سوال کرنا، اور اگر وہ جواب صحیح دے تو اسے اپنے حلقے کا آدمی سمجھ لینا۔ ایسے ہی اور چند اسرار ہیں جو تم پر رفتہ رفتہ روشن ہوتے رہیں گے، مثلا کسی قلعہ کی دیوار پر چڑھ جانا، کسی محفوظ خیمے میں جہاں پہرا بیٹھا ہو آنکھ بچا کر داخل ہو جانا، بادشاہوں کے بڑے دربار میں بغیر کسی کو معلوم ہوئے پہنچ جانا، ان سب باتوں کی ترکیبیں جو ہمارے ہاں کے مخفی راز ہیں تم کو معلوم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب دوسری بات یعنی جو کام تمہارے سپرد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ میں تم کو 3 بڑی خدمتوں کے انجام دینے کی عزت بخشنی چاہتا ہوں۔ گو تم ہمارے طریقے میں ابھی شامل ہوئے۔ وہ خدمتیں یہ ہیں کہ اچھی طرح سن لو۔ میرا ایک فرزند ہے جس کا نام حسن ہے، یہ ہمارے طریقے کا اور ہمارے بدخواہ ہو گیا ہے، کل اسے وصل جہنم کر دو، تم اور چند اور فدائی تمہارے ساتھ کر دیے جائیں گے تاکہ اس کو بہت جلد جہنم میں جگہ مل جائے اور پھر ہمارے طبقے میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ یہ تمہارا سب سے پہلا کام ہے۔ دوسرا کام اتنا بڑا نہیں ہے، وہ محض اس دنیا سے ایک کافر کو کم کرنا ہے۔ یہ اپنے ملک کا ایک بڑا نامی شہزادہ ہے اور اگر وہ زندہ رہ گیا تو ایک دن مسلمانوں میں سخت قتل و غارت کا بازار گرم کر دے گا۔ تیسرا کام جو تم کو کرنا ہے وہ بڑا شاندار ہے، یعنی ہمارے سخت سے سخت دشمن کو ہلاک کرنا ہے۔ وہ در حقیقت ایک منافق ہے مگر اپنے 3 مومن کہتا ہے کہ اسلام کے سچے حامیوں کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہے۔ اور اب شیخ اٹھا اور قاسم کو ایوان کے بالکل سرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ دن خاصن چڑھ گیا تھا، نیچے شہر کی عمارت اور میدان اور قلعوں کی دیواروں پر جوں دھوپ خوب کھلی تھی، پرجوں پر بہرے والے بے حس و حرکت کھڑے تھے اور تیز روشنی میں ان کی قدم آدمی تصویر متعلق کے قابل صاف نظر آتی ہے۔ لباس ان کا بالکل نوجوان تھا جو قاسم کو شہر سے گرفتار کر کے شیخ الجبل کے پاس لائے تھے۔ یہ پہر والے یوں تو بالکل ساکت کھڑے رہتے تھے لیکن تھوڑے تھوڑے مقررہ وقفے کے بعد ان کو اپنا رخ بدل کر شیخ کے ایوان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ شیخ نے کہا، قاسم میں اب تم کو فدائیوں کی اطاعت اور فرما برداری کی کیفیت دکھاتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد جو ہی ایک پہرے والے رخ بدل کر ایوان کی طرف دیکھا، شیخ الجبل نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ بہرے والا اشارہ دیکھتے ہی بلا تعمل برج کے کنگورے پر چڑھا اور وہاں سے ہزارہا گز نیچے غار میں کود پڑا۔ قاسم نے دیکھا وہ برج کے کنگورے سے پہلے برج کی بنیاد تک، ابھی وہاں سے ٹکرا کر کلا بازیاں کھاتا ہوا پہاڑ کی پوری بلندی سے نیچے بالکل غار کی تہہ پر پہنچ گیا اور وہاں ہڈیوں اور گوشت کا ایک ڈھیر معلوم ہونے لگا۔ شیخ نے قاسم کی طرف دیکھ کر بہت اطمینان خاطر سے کہا، دیکھو یہ شخص صالحین کی اس جنت میں پہنچ گیا ہے جسے تم دیکھ چکے ہو۔ ایسے ہی 70,000 آدمی ہیں جو میرا حکم ایک اشارہ پر اس طرح بجا لانے کے حاکم ہیں۔ ان سے بھی جنت کا وعدہ اسی طرح کر چکا ہوں جیسے تم سے اس وقت کر چکا ہوں۔ پھر 8واں باب شروع ہو جاتا ہے اور الموت کے شیخ نے قاسم کو رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ قاسم جو ہی ایوان سے باہر نکلا تو ایک غلام جو منتظر کھڑا تھا ایک بکچی قاسم کے حوالے کر کے کہنے لگا، اس میں آپ کی وردی ہے جو کل صبح آپ کو پہننی ہوگی، اس سے پہلے کہ آپ کے پہننے کا حکم نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر غلام نے 2 فدائیوں کو قریب بلا کر قاسم سے کہا، اب آپ جائیے، یہ دونوں فدائی آپ کو قلعے کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ اتنا ضرور خیال کرنا کہ یہاں کی کسی بات کا ذکر زبان پر نہ آئے۔ کل نماز مغرب کے وقت آپ کو یہاں ظاہر ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ آ جائیں گے بالکل اسی وقت یہ دونوں فدائی آپ کو دروازے پر ملیں گے اور جو کام آپ کے سپرد ہے اس کے متعلق ضروری ہدایتیں بھی آپ کو اسی وقت دی جائیں گی۔ قاسم قلعے سے نکل کر شہر میں آیا، بازاروں کے رخ کیے اور بازاروں میں چہل پہل تھی، لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ قاسم کو ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھنے پڑے تھے کہ ان کے بعد ان معمولی چیزوں کو دیکھ کر دلی چین سا آیا اور بے اختیار جی چاہا کہ یہاں سے بھاگ کر سیدھا بغداد پہنچے اور وہاں اپنے والد سلیم کو شیخ الجبل کے حالات اور اس کی گفتگو سنائے۔ مگر اس خیال کے ساتھ ہی اس لاعبت فرنگ کی آنکھوں نے پھرنے لگی۔ جس سے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ اب سب خیالات کا فو ہو کر یہ فکر پیدا ہوا کہ بھاگنے سے پہلے اس کی مدد کرنی ضروری ہے۔ اگر وہ صورت محض خواب کی تصویر تھی تو اس کا حقیقت آج ظہر کے وقت معلوم ہو جائے گا۔ جامع مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ جانا اچھا ہوگا۔ اس میں باپ نے جو خدمت سپرد کی تھی اس کے فرض سے بھی ادا ہو جاؤں گا۔ اگر یہاں قیام کیا تو ایک بے گناہ کے قتل میں مجبوراً شریک ہو جانا پڑے گا۔
اس خیال کے ساتھ ہی شیخ کے سامنے کتاب اللہ پر جو قسم کھائی ہے وہ یاد آئی، اور یہ قسم ویسی ہی تھی جس کی نسبت باپ کا خاص حکم تھا کہ وہ کسی حالت میں نہ ٹوٹے۔ بہرحال یہی رہ کر جو کچھ پیش آئے اسے دیکھنا چاہیے۔ اگر واقعی قتل کسی دشمن دین کا ہے تو کیا اس میں شرکت قابل ثواب نہ ہوگی؟ اسی فکر میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ اگر بھاگنا چاہا بھی اور قسم توڑنے کی جرت بھی کی تو ہر وقت بہت سی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، اور بہت سے قدم ہیں جو میرے تعاقب میں ہیں، اور کوئی درد دریچہ ایسا نہیں جہاں لوگ میری ناک میں بیٹھے ہوں، اور یہ لوگ میری طاق میں بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ بلائیں مجھے کب صحیح سلامت یہاں سے نکلنے دیں گی، اور نکلنا بھی تو فوراً قسم توڑنے اور حکم کے خلاف ورزی عمل کرنے کا جرم ہے۔ جرم میں خدا جانے کس طرح بوٹیاں نوچ کر مجھے جان سے مارا جائے۔ بس یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ شہر سے نکلنا ممکن نہیں، اور اب اس کی زندگی خطرناک سازشوں کے جال میں ایسی گرفتار ہوئی کہ آخری انجام خدا ہی کو معلوم ہے۔ اسی فکر تردد میں غلطان بچان سرائے کے دروازے پر پہنچا۔ یہاں پہنچنے پر جب یہ معلوم ہوا کہ نوکر چاکر سواری کے جانور سب خیریت سے ہیں تو نوکروں نے کسی کام پر ٹال کر صندوق کا کفل کو کھولا، اور وہ خنجر جو صحرا میں ملا تھا، ایک ذرہ جو باپ نے چلتے وقت دی تھی، نکالی۔ ذرہ کپڑوں کے نیچے پہن کر یہ خنجر شیخ کے دیے ہوئے خنجر کے ساتھ پیٹی میں اس طرح لگایا کہ باہر سے نظر نہ آئے۔ یہ ذرہ جو اس وقت پہنی تھی بڑی سنت کی چیز تھی، نرم اتنی تھی جیسے ریشم کا کپڑا، اور کڑیاں ایسے مضبوط تھی کہ کسی ضرب سے بھی نہ کٹ سکتی تھی۔ قاسم نے صندوق میں پھر کفل لگا دیا، اور جب نوکر واپس آئے تو ایوب طبیب کا مکان تلاش کرنے نکلا۔ مکان جب مل گیا تو دروازے پر دستک دے کر اپنے دوست بہرام کا حال دریافت کیا۔ ایک بہت ہی مؤدب نوکر اندر سے نکلا اور قاسم کو اوپر کی منزل میں لے گیا۔ یہاں بہرام کمرے میں دریچے میں تھے جس کے نیچے گھر کا پائن باغ تھا، بیٹھا تھا۔ اس باغ میں تھوڑے سے درخت پھلوں کے تھے، پھولوں کا موسم نکل چکا تھا۔ باغیچہ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی نہر جا رہی تھی۔ کنویں پر ہٹ چلا کر اس میں نہر میں پانی آتا تھا۔ بعض کیائیوں میں جہاں اس نہر کا پانی زیادہ پہنچتا تھا، 2-4 درختوں میں پھول بھی کھلے تھے۔ بہرام اس وقت کھڑکی میں آرام سے بیٹھا سیٹی بجا رہا تھا۔ قاسم کو دیکھتے ہی اچھل پڑا، دوڑ کے گلے ملا اور کہنے لگا، مرحبا مرحبا میرے محسن، میرے مسیحا، مرحبا۔ یہ رخ روشن، یہ روئے تابہ کیوں مجھ سے چھپا لیا تھا؟ آنکھوں میں دنیا تاریک کر دی۔ معلوم ہوتا تھا کہ گردوں پر خورشید نہ رہا اور پیمانہ شراب سے خالی ہو گیا۔ اس وقت بھی غم فرقت میں چند اشعار سوچ کر اپنی آنکھوں کا دھواں عرش بری تک پہنچا رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کیا مضامین وارد ہوئے ہیں۔ غرض کرتا ہوں کہ یہ صدمہ مفارقت وہ ہے جس نے صحرا میں ریگو روا کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے اور آسمان پر چشم کواکب کو بھی اشکبار کیا۔ آپ کے انتقال پر ملال بلکہ مرغ مفاجات کو سنت تشبیہ میں عرض کیا ہے۔ دائے برحال ماں، زالہ برف بار نے غنچے سون کو کھلنے نہ دیا، اور گلشن خوبی کا بلبل گریا نابکار کے ہاتھوں تعمہ اجل ہو گیا۔ یہ کہ آپ کی جدائی نہ ہوئی، میری خوش دامن صاحبہ کی بے وقت موت ہو گئی۔ یہ آخری تشبیہ محض کنایہ کے طور پر لایا ہوں کہ مضمون گرنے نہ پائے۔ اب فضل آپ کا دیدار ہو گیا، ارادہ ہے کہ تھوڑی سی ترمیم کے بعد ان اشعار کو خوش دامن صاحبہ نامرد وہ کانوہا بنا دوں اور خسرے صاحب کی خدمت میں روانہ کر دوں۔ وہاں بھی یہ کلام آنسوں کا دریا بہا دے گا، لیکن یہ سیل عشق مت گزاری کا ہوگا، کیونکہ مرحومہ نامردہ کی زندگی سب کے لیے ایک وبال جان تھی۔ یہ گل جملے بہرام نے ایسی تیزی سے دردانی کے ساتھ کہے کہ قاسم بن حیران اس کی صورت دیکھتا رہ گیا، اور بہت دیر کے بعد یہ دریافت کر سکا کہ ایوب کا مزاج اب کیسا ہے اور ان کو کیا مرض ہوا تھا۔ بہرام نے جواب دیا، ایوب میں کچھ باقی نہ تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی جب سنا کہ حالت نازک ہے تو فوراً مریض کے بالین پر پہنچ کر اپنی غزل کے چند اشعار گانے شروع کیے۔ پھر کیا تھا، ذرا غور فرمائیے۔ سحر خوشنوائی کی یہ ایک جدید مثال ہے۔ وہ 2-4 ہی بول مریض کے کانوں تک پہنچے تھے کہ دفعتاً وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، میں بالکل تندرست ہوں اور اپنے روزمرہ کے کاروبار میں مصروف ہونا چاہتا ہوں۔ صورت سے یہ معلوم ہونے لگا کہ کبھی بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ بستر سے اٹھ کر فوراً اپنے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا۔ مرض نے مطلق عود نہیں کیا، غرض میرا وقت پر پہنچ جانا بہت غنیمت ہوا۔ آئیے میں آپ سب کو اپنے دوست سے ملاؤں، کھانے کا وقت بھی قریب ہے۔ ایوب ایک قد آور چھریرے بدن کا آدمی تھا، داڑھی لمبی اور چہرہ عبوس تھا جس سے مزاج میں سختی ظاہر ہوتی تھی۔ اپنے دوست بہرام کے محسن سے وہ بہت خاطر مداورت سے ملا، لیکن چہرے سے کوئی خوش دلی ظاہر نہ ہوئی، بلکہ جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تو بہرام کی باتیں ایوب کو کچھ ناگوار سی گزری معلوم ہوئی۔ قاسم کھانا ختم ہوتے ہی دوپہر کا وقت آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ظہر کی اذان ہوئی۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا قصد ہے، فرصت ہوئی تو پھر حاضر ہوں گا۔
قاسم کے اس زہد و دراہ پر بہرام معترض ہو کر بولا، جو شخص صبح شراب پیتا ہے وہ اس پھول کی مثال ہوتا ہے جو خوشبو سے معطر اور شبنم میں تر کسی چمن میں کھلتا ہے، لیکن جو صبح سے پرہیز کرے اور ظہر پڑھنے جائے اس کی مثال ایسے سائل کی ہے جو کسی بڑے آدمی کے سامنے بغیر منہ دھوئے عرضی پیش کرنے چلا جائے۔ ایوب نے بہرام کے اس خیال کی نہ تائید کی نہ تعریف۔ جب قاسم اٹھ کر چلنے کو ہوا تو بہرام دروازے کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، قاسم یہ بات تم سے کہنی ضروری ہے کہ اس شہر کی حالت نہایت افسوسناک ہے۔ قارون کا خزانہ بھی اگر پاس ہو تو بھی شراب کا ایک چلو مول کر نہیں مل سکتا۔ یہاں تو بس ایک ایسے ہی زاہدانہ خشک کا گزر ممکن ہے جیسے ہمارے دوست ایوب کا ہے۔ سادہ پانی پیتے پیتے جگر خراب ہو گیا ہے۔ اگر سادہ پانی سے بہتر کسی ارک نے یہاں کی گرد کو میرے حلق سے نیچے نہ اتارا تو اندیشہ ہے کہ یہ نور کا گلا بیکار ہو کر میرے کمال میں فرق پیدا کر دے گا۔ بس یہی مقصد ہے اپنے درہائے مضامین کے لیے اور کہیں جا کر خریدار تلاش کروں۔ اگر آپ بھی معیت ہوں تو دونوں کے حق میں مفید ہو۔ میں آپ کو اپنے نغموں میں مسرور کرتا ہوں اور اپنی تلوار سے میری جان کی حفاظت کرے۔ قاسم نے بہرام کا یہ قصد جس کے تمام فوائد یک طرفہ تھے کچھ بہت توجہ سے نہ سنا۔ بہرکاف اتنا کہنا ضرور کہا کہ آپ کے جانے سے پہلے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت البتہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس پر غور ہو سکے گا۔ اتنا کہہ کر قاسم رخصت ہوا، لیکن مسجد کی طرف جب چلا تو خیال آیا کہ اگر اب بہرام کی صورت دیکھنے میں آئی تو ایک تعجب کی بات ہوگی۔ افسوس تقدیر نے اپنی کمند پھینک کر اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور خدا جانے اب اس کے قدم کن خطروں اور پیچیدگیوں کی طرف جا رہے تھے۔ شہر الموت کی جامع مسجد ایک وسیع چوک کے سامنے تھی جس کے تین طرف سرخ سرور خطیہ تھی۔ مسجد کے دروازے میں بہت سی سیڑھیاں چڑھ کر پہنچنا ہوتا تھا۔ عمارت کچھ سیاہی مال رنگ کے پتھر کی تھی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی صحن آتا تھا اور صحن کے سامنے مسجد، داولان اور دلانوں کے باہر دونوں پہلوؤں پر دو اونچے مینار تھے۔ تمام عمارت پر دہی پارسائی برس رہی تھی جو ایوب کے چہرے پر تھی۔ قاسم سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں داخل ہوا، حوض کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ نمازیوں کا ہجوم دل پر اثر کرتا تھا مگر وہ اس وقت بھی اپنے ہی خیالات میں مستغرق تھا اور سوچتا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ عقدہ حل ہو جائے گا کہ باغ میں جو کچھ دیکھا تھا وہ محض خواب و خیال تھا یا واقعی وہ گوری گوری صورت کوئی اصلیت رکھتی تھی اور در حقیقت مبتلائے علم تھی۔ وہ محض خواب و خیال تھی تو پھر اس کی مدد کرنی ایک بے معنی چیز ہے جسے ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی مجبوری رہ جاتی ہے تو وہ قسم ہے جو کتاب اللہ پر سے لی گئی ہے۔ اگر یہ مجبوری بھی نہ رہے تو پھر اس شہر سے نکل کر بغداد کا رستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ حالات اور دریافت ہوئے ہیں اپنے باپ سے عرض کریں۔ باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور بہن خاجستہ کو دیکھ کر کیسا دل خوش ہوگا۔ خاجستہ کے ساتھ پھر چوغان کھیلوں گا، آسائش کا مکان ہوگا، اچھے اچھے کھانے کھانے میں آئیں گے اور دل کو اطمینان رہے گا کہ جو خدمت سپرد ہوئی تھی وہ خیر و خوبی انجام پا گئی۔ ان تمام خیالات سے دل بہت خوش ہوتا تھا، لیکن قلب کے سب پوشیدہ پردے یہی آرزو نکلتی تھی کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے۔ آرزو یہی تھی مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ غرض اسی فکر و تشویش میں وضو کر کے نمازیوں کی بھیڑ میں سے گزرتا ہوا مسجد کے جنوب مغربی گوشہ پر پہنچا اور وہاں ایک جگہ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ لوگ مسجد میں اس کثرت سے تھے کہ کسی کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ کو سرخ داڑھی ایسی علامت تھی جس کے جلد نظر آ جانے میں کوئی دشواری نہ تھی۔ اسی اثنا میں نماز شروع ہو گئی۔ قاسم فوراً شریک ہوا اور ختم نماز پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسی صنف میں جس میں وہ خود تھا قریب ایک سرخ داڑھی کی سی جھلک نظر آئی۔ نمازی اٹھ کر باہر جانے لگا۔ سب سے اخیر میں وہ مرد ضعیف بھی اٹھا جس کی داڑھی مہندی میں رنگی ہوئی تھی اور جو عنابی رنگ کی عبا جس کی گھوٹ نیلی تھی پہنے تھا اور گلی میں چاندی کی ایک زنجیر تھی جس میں ایک بڑا سا تعویذ لٹک رہا تھا۔ اٹھ کر دروازے کی طرف آہستہ قدم چلا۔ قاسم کو اس وقت معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے سینے میں ایک دل کی جگہ دو دل ہو گئے ہیں۔ ایک خوش ہوتا ہے اور دوسرا پوچھتا ہے کہ خوش کیوں ہوتے ہو؟ اب یہ حالت سخت تکلیف دہ تھی۔ ایک طرف عقل اور دوسری طرف کوئی قوت جس کا مقابلہ ممکن نہیں، آپس میں دست و گریباں ہیں۔ وہ مرد مسن نیچی نظریں کیے مسجد کی سیڑھیوں سے اترا۔ قاسم کسی قدر فاصلے سے اٹھ کر پیچھے پیچھے ہو لیا اور جو دینوں بازار میں سے نکل کر شمال کی سمت میں اس پہاڑ کی طرف جاتے نظر آئے جس پر الموت کا قلعہ واقع تھا۔ جب بڈھے آدمی نے الموت والے پہاڑ کا قصد کیا تو قاسم کو وہم ہوا کہ ضرور اس وقت کوئی نیا فریب کیا جا رہا ہے اور یہ کارروائی بھی شیخ الجبل نے اس امتحان لینے کے لیے کی ہے۔ ابھی تک موقع ہے، یہیں سے بغداد کا دستہ لوں۔ یہ سوچتے ہی شیخ بے رحم صورت اور ہلکے دھن سے ہوئے دیدار و ان تکلیفوں و ایذاؤں کا نقشہ آنکھوں میں برپا ہو گیا جو عدول حکمی کی حالت میں شیخ نے نہایت ظالمانہ انداز میں پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ جی چاہا کہ آدمیوں کی بھیڑ میں غائب ہوتا جائے۔ چلتے چلتے شہر اور قدموں بھاگنے کا قصد بھی آ گیا۔
ایک دوسرا نقشہ آنکھوں کے سامنے آیا اور وہ ایک نازک و نجیب حسین چہرہ سامنے آیا جس پر ہمت و استقلال برس رہا ہے، مگر آنکھیں عاجزی کے ساتھ۔ اب قاسم نے دل کی ان صداؤں کو جو خطرے سے بچنے اور احتیاط کی نصیحت کر رہی تھی اب خاموش کر دیا، اور اس مرد سرخ ریش کے پیچھے پیچھے بدستور چلنے لگا۔ رفتہ رفتہ دونوں پہاڑ اس کے نیچے پہنچے جس سر پر الموت کا قلعہ تھا۔ یہاں سے وہ پیپر مرد بائیں ہاتھ کو مڑا اور کچھ دور تک پہاڑ کے نیچے اس کی گولائی کو طے کر کے اس نے اپنا رخ بدلا۔ اور یہیں پر اس کہانی کا اور آج کے قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں۔